تو قرآن نے کیا کہا؟ ما کانا لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے۔ کون سا بشر ہے؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جس کو اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت دی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا؟ ان یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کے سوا ہمارے بندے بن جاؤ۔ یہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جس کو نبوت دی، جس کو حکمت دی، کتاب عطا کی، اس بشر کو بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ بدون اللہ ہے۔ تو انبیاء بھی من دون اللہ، مولوی بھی من دون اللہ، پیر بھی من دون اللہ، یہ سارے ما سوا اللہ۔ کوئی بھی ان میں سے اللہ، کوئی بھی رب، کوئی بھی ان میں سے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی الہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ قرآن پڑھ لیں، پہلا پارہ، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یا ایمان والوں سے بات نہیں کی، تمام اولاد آدم سے بات کی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور رب کون ہے؟ لوگوں نے بھی تو رب رہے ہوئے ہیں نا۔ پہلے جو میں نے آیت پڑھی اس میں کیا تھا؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، مولویوں اور پیروں کو بھی اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا۔ تو مولوی بھی لوگوں نے رب بنائے ہوئے ہیں، پیر بھی رب بنائے۔ قرآن کہہ رہے سورۃ توبہ میں رب بنا رکھے ہیں۔ کوئی مولوی کو رب مانتا ہے؟ پیر کو؟ تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی نا، مولوی غلام حسین سیدی کی تفسیر دیکھ لو، تبیان القرآن، کرم شاہ کی ضیاء القرآن پڑھ لیجئے، یا دیگر مفسرین کو دیکھیں۔ عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، گلے میں سلیب پہنی ہوئی تھی، سونے یا چاندی کی سلیب پہنی ہوئی تھی۔ آپ کے ان کا حاضل وسن، یہ جو بت گلے میں ڈالا ہوا نا، اس کو اتار دے۔ آپ آیت پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہے، تو عدی کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو مولویوں اور پیروں کو رب نہیں بنایا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہڑا رب ماننے ہیں، انہیں قوالیاں بنائیاں ہوئی ہیں، پانی چھنے وچوں کان پیتا، تیرے وچوں رب دسیا تینوں سجدہ تاں کیتا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تو مولوی اور پیر کو رب نہیں بنایا، قرآن کہہ رہے بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، جس کام کو مولوی اور پیر حرام بنا دیتے تھے، حرام مانتے تھے؟ کہنے لگے ہاں۔ جس کو مولوی اور پیر حلال ٹھہرا دیتے تھے، اس کو حلال مانتے تھے؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا تلک عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے۔ حلال حرام اختیار کس کا ہے؟ تو اللہ کا اختیار مولوی کو دو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ رب۔ پیر کو وہ اختیار دے دو تو پیر کیا بن جاتا ہے؟ رب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مولوی اور پیر رب بنائے ہوئے ہیں۔ فرعون کہتا تھا آنا ربکم میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، کمال رب تھا۔ انہوں نے کہا اپنے گھر وارث ہی کوئی نہیں تھا۔ فرعون کی اولاد تھی؟ کوئی نہیں تھی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں رکھا؟ لِنَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اس لیے اس بچے کو رکھ لو، اس اولاد کوئی نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ دنیا کا رب بنا ہوا ہے، اپنا وارث ہی کوئی نہیں۔ دنیا کا داتا بنا ہوا ہے، اولاد ہی کوئی نہیں ہے نا۔ لاہور میں بھی ایک داتا ہیں لوگوں کے، اپنی اولاد لوگوں کو بیٹے دیتے ہیں، اپنے گھر میں جھولی خالی ہے۔
عبادت کرو. پھر آگے تعارف کروایا جو حقیقی رب ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. معلوم ہوا رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، جو پیدا ہوا ہو وہ رب. عبادت کے لائق کون ہے؟ جو پیدا کرتا ہے. جو پیدا ہوا ہو وہ بندگی کے لائق نہیں ہے. دوار پکار کے لائق کون ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے. جو پیدا ہوا ہے اس سے دعائیں نہیں مانگی جاتی. اور ہمارے لوگ جن کو رب نے پیدا کیا ہے ان سے مانگتے ہیں. آئیے ایک حنفی عالم کا حوالہ عرض کروں. مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی، تفسیر روح المعانی، سورہ زمر، تفسیر روح المعانی، سورۃ زمر. واقعہ لکھا علامہ محمود آلوسی نے، اپنا واقعہ نقل کیا. انہوں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ ایک ولی کو پکار کر کہہ رہا ہے یا سیدی فلان اغثنی، یا سیدی فلان اغثنی، اے میرے فلاں سردار آقا میری فریاد پوری کر. ہمارے ہاں بھی ہے نا، گاڑیوں پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے اغثنی یا رسول اللہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. لاہور آپ میانی قبرستان مین میں جاؤ، جہاں جنازہ پڑھتے، جنازہ گاہ میں داخل ہوتی گیٹ کے سامنے ٹائلوں پر یہ لکھوایا ہوا ہے قبرستان کے اندر، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کئیوں نے لکھا تھا ادرکنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد کو پہنچو. اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری فریاد پوری کرو. علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں وہ بندہ اللہ کے ولیوں کو پکار کر کہہ رہا ہے یا سیدی فلان اغثنی، اے میرے فلاں سردار میری فریاد پوری کرو. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا قل یا اللہ. قل، یہ کس نے کہا؟ علامہ محمود آلوسی حنفی کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یا سیدی فلان نہ کہے، قل یا اللہ، یا اللہ مدد کہے گا. تو آج بھی کسی کا ایمان ٹیسٹ کرنا ہو تو اسی نسخے پر عمل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں صرف یا اللہ مدد، جس کو خوشی ہوئی سمجھو عقیدہ ٹھیک ہے، اور جس کے پیٹ میں بل پڑنے شروع ہو گئے سمجھا عقیدے کا بیمار ہے. اذا ذکر اللہ وحدہ، اللہ کہتے ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے نا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کے دل سکڑنے لگ جاتے ہیں، قبض ہو جاتی ہے ان کو. تو اس نے کہا، کہتے ہیں میں نے کہا تو یا اللہ کہنا، ساتھ دلیل دی. کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے نا میں پکار کو قبول کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھ کر بتایا رب کہتا ہے مجھے پکار، تو یا سیدی کہہ رہے. اب اگلی بات اور قابل تعجب ہے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں کچھ دن گزرے نا تو مجھے پتا چلا وہ میرے بارے میں لوگوں کو کہتا پھرتا تھا فلان منکر الاولیاء، فلانا بندہ ولیوں کا. آج بھی کیا کہتے ہیں جس کو کہنا ایسے نہ کو تو کہتے ہیں ولیاں مندہ ہی نہیں. بھئی کیڑے ولیاں دی گل کرتے ہو. یہ کتاب ہے میرے پاس ایک حنفیوں کی کتاب کا نام ہے سیف اللہ علی من کذب علی اولیاء اللہ.
یہ اللہ کی ننگی تلوار ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے ولیوں پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور یہ کتاب کا مؤلف جو ہے 1120 ہجری میں فوت ہوا، اور امام محمد بن عبد الوہاب 1115 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو ان کی وفات کے وقت محمد بن عبد الوہاب کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال۔ کتنی تھی؟ 5 سال کے بچے تھے نا۔ یہ کہتے ہیں یہ تو جتنے کفر شرک کی باتیں ہیں نا یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ہیں۔ اور بھائی جس وقت یہ کتاب لکھی گئی محمد بن عبد الوہاب تو دنیا میں تھے ہی نہیں، اور لکھنے والا بھی حنفی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ علامہ صنع اللہ بن صنع اللہ الحلبی الحنفی، انہوں نے اس کے اندر یہ جو اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں نا مصیبتوں میں، تو کہتے ہیں اس کی عقل خراب ہے، وہ دی مت ماری پنجابی کی معنی ہوتا وَأَمَّا مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الطَّامَّاتِ مِمَّنْ اسْتَمَدَّ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي الْمُهِمَّاتِ، اہم کاموں میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں فَذَلِكَ هُوَ الْمُصَابُ فِي عَقْلِهِ، اس کی مت ماری ہوئی ہے۔ مصیبت کہاں ہے اس کی؟ فی عقلہ، اور ملقا فی وحدت من جہلہ، یا جہالت کی گہری کھائی میں گرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد حاصل کرنے کا قائل ہے وہ عقل کا، اور پنجابی کہہ لو مشرک دی مت ماری ہوئی، مشرک دی۔ اس لیے یہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب الفتح الربانی میں لکھتے ہیں کیف تقول لا الہ الا اللہ وفی قلبک کم آلہہ، تو زبان سے لا الہ پڑھتا کیسے ہے، دل میں تو نے اتنے الہ بنا کے رکھے ہوئے۔ ہر مشکل کے لیے تو الگ مددگار بنایا ہوا ہے، ہر دکھ کے لیے تو الگ ولی کو رکھا ہوا ہے، کتنے مشکل کشا حاجت روا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور زبان سے کلمہ پڑھے جا رہے۔ کیف تقول لا الہ الا اللہ وفی قلبک کم آلہہ، کلمہ پڑھتا کے زبان کے ساتھ ہے جبکہ دلوں میں کتنے الہ بنا سو رکھے ہوئے۔ تو علامہ لوسی نے کیا کہا؟ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکار، جب مشکل پڑے تو کس کو پکار؟ اللہ کو۔ اور آج کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نہیں نادے علی، کس کو پکار؟ نادے علی۔ آپ یہ دیکھیں کتنی گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے فرنٹ سکرین پر نادے علی، کیا معنی؟ علی کو پکار۔ نادے علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ وہ کہتا ہے کہ جب مشکل مصیبت ہے تو علی کو پکارنا، تجد عون لک فی المصائب، مصیبتیں دکھ پریشانیاں ہوں تو علی کو مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ اور اللہ کے نام کا نعرہ مارے نا تو ایک آدھ بار ماریں گے، اور علی کے لیے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، علی کے لیے 1.25 لاکھ بار نعرہ حیدری، اور اللہ کے لیے اتنا اللہ کو نہیں پکارتے اتنا علی کو پکارتے۔ کیا حضرت علی کا یہی سبق تھا؟ حضرت علی کا بھی یہ سبق نہیں تھا۔ پھر ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبال حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہتا جہنم کی گرمی بجھانے کے لیے میرے پاس 5 تن پاک ہیں، جب بھی مجھے مشکل آتی ہے میں 5 تن سے مدد لیتا ہوں۔ ایک کہتا ہے خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن، محمد علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال تسی لگے ہو مولویاں دی سر ساز تے سمجھ دے کٹ ہو، تے سر جدوں مولوی دی آواز اچھی آئے تو پھر تساں یہی سکھیا آکھنا سبحان اللہ۔ اور آ رہے سبحان اللہ کہلوان والے، وہ دیکھ رہے کہ ناصر مدنی تھا، بڑی سبحان اللہ تھوڑی ٹک ٹاک بجان گے چنگی طرح، پر میرے کو تسی یہ گلاں نہیں سن لے۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر پکا ایمان رکھو۔ حضرت علی نے بھی
مشکل میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ کہتے ہیں دیکھو تم مانتے نہیں ہیں علی کو، حدیث نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، لہذا ہم مولا علی کو پکارتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ مولا یہاں مشکل کشائی کے معنوں میں نہیں ہے، یہاں مولا بمانے دوست ہے۔ پوری حدیث پڑھو، حدیث کا اگلا جملہ نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں بھی ہے، شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، تفسیر فرات کوفی کی اٹھا کر دیکھ لو، اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ آگے جملہ اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے اللہ جو علی سے دوستی لگاتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی لگا، جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس کے ساتھ عداوت رکھ۔ یہ تو تم نے مشکل کشائی بنا لی۔ چلو پیچھے چلتے ہیں۔ احد کا مارکہ ہوا، نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی کہاں لگائی؟ ایک درے پر، 50 صحابہ کی، ایک صحابی کو کمانڈر بنا دیا، تم نے یہاں بیٹھنا، جب تک ہمارا آرڈر نہ ہے درہ خالی نہیں چھوڑنا۔ مارکہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافر بھاگ گئے، مال غنیمت چھوڑ گئے۔ اب صحابہ جو میدان میں تھے غنیمتوں کا مال اکٹھا کرنے لگے۔ کافر جب بھاگ گئے تو وہ درے والوں نے سمجھا کہ اتنا ہی مسئلہ تھا، فتح تو اللہ نے دے دی ہے، تو اب ہمیں بھی جا کر غنیمت کا مال لوٹنا چاہیے۔ کچھ صحابیوں کا نہیں، ابھی اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں چھوڑنے کے لیے بلایا نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن کئی صحابہ میدان میں اتر گئے۔ اس وقت ابھی خالد بن ولید اور ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے جنگی ماہر تھے۔ دور سے جب جرف مقام کی طرف نکل گئے تو دیکھا درہ خالی ہے، واپس پلٹے اور درے کی طرف سے حملہ کر دیا۔ یک بار کی جب مسلمانوں پر حملہ ہوا تو مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو 4 دانت ہیں نا، اور ان میں سے ہر ایک کو رباعیہ کہتے ہیں، ایک دانت آپ کا شہید ہو گیا۔ افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ابو سفیان نے چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا لوگو بتاؤ حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب، چپ رہو، کوئی جواب نہیں دینا۔ اس نے پھر کہا بتاؤ حل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہیں؟ کیا فرمایا اس کو جواب؟ پھر اس نے کہا حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہیں؟ فرمایا اس کو جواب۔ یہ کب پوچھا تھا نبی؟ جب مسلمان۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ یہ بھی آتا ہے، اس دور کے کفار کو پتا تھا کہ نبی پاک کے ساتھ ابو بکر، اور آج کے کافر کو نہیں سمجھ آئی، نہیں بات سمجھے؟ اس دور کے کافر کو پتا تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر اور عمر کا نام ہے، اور آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو ابو بکر اور عمر کو گالی دیتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کو تو انہوں نے بھی مانا جن کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، علی نے بھی انہیں مانا، حسن و حسین نے بھی مانا، علی زین العابدین نے بھی مانا، محمد باقر نے بھی مانا، جعفر صادق نے بھی مانا، تیرے 11ویں حسن عسکری نے بھی مانا، حضرت علی امام حاکم کی مستدرک میں، بہقی کی کتاب الاعتقاد میں، السنن الکبریٰ میں، تینوں کتابوں میں حدیث ہے جس وقت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت علی نے صرف اتنی ناراضگی ظاہر کی کہ مجھے صرف یہ ناراضگی کہ مشاورت میں میں شریک نہیں تھا، لیکن لا ننکر فضل ابی بکر وقبرہ، ابو بکر کی فضیلت اور خاندان میں اس کی بڑائی کا میں منکر نہیں ہوں۔ اور کہتے ہیں ہم کیسے ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار یا بڑائی کا انکار کر سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ تو ان 2 میں سے دوسرے تھے جب دونوں ہی غار میں تھے۔ کون کون تھے غار میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور پھر کہتے ہیں علی
کہتے ہیں غور کرو نا، جب نبی پاک کا آخری دور تھا تو آپ نے حکم دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کہتے ہم انکاری نہیں ہے۔ اور شیعہ کی معتبر کتابوں میں سے کتاب الغارات جلد نمبر 1، اور جس وقت حضرت علی نے مصر کا گورنر قیس بن سعد بن عبادہ کو بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور کہا یہ خط هذه الرسالہ من عبد اللہ علی امیر المومنین الی من بلغہ من المسلمین، یہ خط اللہ کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے ہر اس مسلمان کے نام ہے جس کو یہ خط پہنچ جائے۔ خط میں کیا لکھا؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اللہ کا یہ انعام اس امت پر بیان کیا کہ اللہ نے امت پر یہ کرم فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نبی بنا کر بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجا۔ پھر تو ذمہ داری اللہ نے لگائی۔ علی کہتے ہیں نبی پاک نے ساری ذمہ داری پوری کی جب تو اللہ نے آپ کو اٹھا لیا۔ ثم استخلفوا، پھر مسلمانوں نے خلیفہ بنایا، امرئین منہم صالحین، مسلمانوں نے جو ان میں 2 نیک آدمی تھے، صالح شخصیات تھے، علی کہتے ہیں ان کو خلیفہ بنایا۔ وَعَمِلَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور ان دونوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا۔ وَلَمْ يَتَعَدَّيَا السُّنَّةَ، دونوں نے سنت سے تجاوز نہیں کیا۔ فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ، علی کہتے ہیں ابو بکر پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں اور عمر پر بھی اللہ کی، اور علی تو ان کو خلیفہ مانتے تھے، علی تو رجل صالح کہتے تھے ہر ایک کو، علی تو رحمت کی دعا مانگتے تھے ان کے لیے۔ تو جلا بھنا علی کا نام لے کر ان کو گالی دیتا ہے۔ اور امام محمد باقر نے کیا فرمایا تھا؟ تاریخ بغداد میں باسند صحیح امام محمد باقر سے یہ کلمہ منقول ہے جو حضرت حسین کے پوتے لگتے ہیں، علی زین العابدین کے بیٹے، اللہم انی اتولاہما واحبہما، اے اللہ میں محمد باقر علی زین العابدین کا بیٹا، حسین کا پوتا، علی کا پڑپوتا، یہ کہتا ہوں انی اتولاہما واحبہما، میں ابو بکر اور عمر سے دوستی رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگلی بات سنیں، شاید کوئی کہہ دے امام باقر نے تقیہ کیا ہو، یہ بھی تو بیماری ہے نا ان کو، تقیہ کیا ہو، اوپر اوپر سے کہا ہو، اندر سے بات نہ کی ہو، کیونکہ تقیہ بھی ان کا دین ہے۔ اصول کافی جو ان کے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے، ہمارے ہاں بخاری ہے، ان کے ہاں اصول کافی ہے۔ اصول کافی جس وقت محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی، کہتے ہیں اس نے لکھ کر نا جو 12واں غار میں ہے نا اس پر پیش کی، غار میں پیش کی، غار والے امام نے اس کو پڑھا، پڑھ کر کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے، اس کا نام ہی کافی رکھا ہے۔ 8 جلدیں ہیں، 2 جلدیں الاصول من الکافی، باقی 5 جلدیں الفروع من الکافی، اور آخری جلد کتاب الروضہ من الکافی۔ اس کافی میں لکھا ہے التقیۃ من دینی ومن دین آبائی لا دین لمن لا تقیہ لہ، کہتے امام جعفر صادق نے کہا تقیہ تو میرے باپ دادے کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تقیتاً کہا ہو، اوپر اوپر سے کہا ہو لوگوں کو سنانے کے لیے۔ اگلی عبارت امام باقر کی یہ اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نالتنی یوم القیامت شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ اگر میرے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت کے سوا کوئی اور بات ہو، کل روز قیامت مجھے محمد کریم کی سفارش نصیب نہ ہو۔ وہ ابو بکر اور عمر تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ کیا ابو بکر ہیں؟ فرمایا جواب نہ دو۔ پھر کہا کیا عمر ہیں تمہارے اندر؟ فرمایا جواب نہ دو۔ آ گیا شرکیہ نعرہ۔ کیا نعرہ مارا شرکیہ؟ اس نے کہا اولو حبل، اولو حبل۔ کیا مانا؟ حبل تو اونچا ہو جا۔ حبل تھا میدان احد میں؟ کہاں تھا؟ کیوں بھائی دوستو؟ جو حبل بت بنایا ہوا تھا انہوں نے، کافروں نے، مکے والوں نے، کہاں تھا؟ اور مکے میں تھا نا تو جنگ کہاں ہو رہی تھی؟ مدینے میں احد پہاڑ جہاں ہے وہاں تو غائبانہ پکار بنی نا۔ ابو سفیان نے اپنے معبود کو غائبانہ کہا اولو حبل، حبل اونچا ہو جا۔ توحید کی بات آئی، میرے نبی محمد نے کہا عمر جواب دو نا اس کو۔ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل۔ عقیدہ توحید میں خرابی پیدا جنگ کے موقع پر بھی نہیں ہونے دی۔ فرمایا سب سے اونچا اللہ ہے اور سب سے جلیل القدر کون ہے؟ وہ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری مددگار عزا ہے اور تمہاری مدد کے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ اب بتائیں علی وہاں تھے کہ نہیں تھے؟ احد میں علی تھے کہ نہیں تھے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ عمر جواب تو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ علی بھی تو تھے، مدد کا موقع تھا، کیوں نہیں کہا علی مولانا ولا مولا لکم؟ علی ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس تو کوئی مولا علی نہیں ہے۔ جب مدد کی ضرورت تھی علی کا نام لیا، تھے نا میدان میں۔ فرمایا اللہ مولانا۔ قرآن نے بھی بتایا ہے جب مدد کی بات ہوتی ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، فانصرنا، تو ہماری مدد کر۔ جب مدد کی بات ہے میں اللہ کو مولا کا، دوسرا کسی کا ذکر نہیں آیا۔ تو یہ حضرت علی کو پکار رہا ہے۔ اور مکے کے مشرک جو تھے مشکل اور مصیبت میں وہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ تھے کون؟ مکے کے ایک حوالہ عرض کرتا آپ نے، ابھی میں نے بتایا نا آپ کو، مولوی غلام رسول سعیدی، شرح صحیح مسلم، کتاب النظر اور چوتھی جلد صفحہ 543 سرخی لکھی ہے مصیبت کے وقت کٹڑ مشرکین کا اللہ تعالیٰ کی نظر ماننا۔ مصیبت جب آ جائے تو کٹڑ مشرک بھی کس کی نظر مانتے تھے؟ اللہ کی۔ سورہ یونس کی 22 اور 23 نمبر آیت لکھی ہے کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ہے جو تمہیں خشکیوں میں بھی چلاتا ہے اور تریوں میں بھی، پانیوں میں بھی، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبہ، اور وہ بڑی پاک صاف ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہیں، فرحوا بہا، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ذکر کر کے نا تو آگے کیا لکھتے ہیں؟ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست بھی سخت مصیبت میں اللہ کو پکارتا تھا۔ کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست مصیبت کے وقت کس کو پکارتا تھا؟ اللہ کو۔ اللہ سے دعا کرتا تھا، اس کی نظر مانتا تھا۔ اگر ہم مسلمان کہلا کر اپنی حاجات میں اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کی نظر مانیں تو کس قدر افسوسناک اور لائق مذمت ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ پھر یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی، یا باول اک بیڑا تک، بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، یہ ہمارے نعرے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ سنن نسائی
کتاب استتابۃ المرتدین، مرتدین کے باب میں امام نسائی یہ روایت لائے، اور حافظ ابن حجر اس روایت کو الاصابہ میں ذکر کرتے ہیں، ابن کثیر اس کو اپنی تفسیر میں لائے ہیں، اور بریلوی پیر نا گولڑا شریف والے اعانت و استعانت ان کی کتاب ہے، اس میں لائے۔ کیا واقعہ ہے؟ جب مکہ فتح ہوا، مکے کے بڑے بڑے کئی مشرک مارے گئے، کچھ پکڑے گئے اور کچھ بھاگ نکلے۔ ان بھاگنے والوں میں ابو جال کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، اکرمہ بن ابی جہل۔ وہ بھاگ کر کہاں جانا تھا؟ بھائی جی سمو نہیں ہے، یہ مدنی صاحب نے آنا۔ اکرمہ بن ابی جہل بھاگ کر حبشہ جانا چاہتا تھا، حبشہ جانا چاہتا تھا۔ اب کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی مصیبت میں پھنس گئی، پانی کی موجوں نے گھیر لی، اور سارے سوار کون تھے؟ کٹڑ مشرک، رجسٹرڈ مشرک، بت پرست۔ کشتی ڈوبنے لگی تو کیا کہتے ہیں؟ اخلصوا للہ نجیہ، اخلصوا للہ نجیہ، اور خالص اللہ کی سرگوشی کرو اگر بچنا ہے تو۔ کٹر مشرک کیا کہتے ہیں؟ خالص، وہ اللہ کو پکارو اگر بچنا ہے تو۔ یہ جتنے مرضی موجود ہیں، مجھے انہوں نے کہا ہے کہ لگے رہیں، بس سوال جتنے وہ بھی رکھتے ہیں۔ مدنی صاحب آنا ہے تھوڑی جان چھٹنی، نہ آئے تو پریشانہ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ کیا کہا؟ اخلصوا للہ نجیہ، اللہ کے لیے خالص سرگوشی کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مکے کے کٹڑ مشرک، بت پرست۔ اکرمہ نے کہا وہ جو 360 الہ ہیں وہ کوئی نہیں کام آتے۔ انہوں نے کہا ان آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، اور جب مصیبت میں پھنس جائیں تو یہ الہ کسی کام کے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو محمد سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ وہ سارے در چھڑا کے ایک رب کے در پہ جھکانے والے ہیں۔ اگر یہ الہ ہمارے کام نہیں آتے تو پھر یا اللہ اگر تو نے نجات دے دی نا، تیرے نبی کے پاس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے نجات دے دی، آئے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا۔ کیا تذکرہ کیا؟ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کشتیوں میں سوار ہو جاتے تو دعو، کس کو پکارتے تھے؟ دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے تھے، کسی کو ساتھ ملا کر۔ مخلصین لہ الدین، پکار کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَإِذَا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پکارا اللہ کو، نجات اللہ نے دی۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ نے خشکی کی طرف نجات دے دی، اذا ہم یشرکون، پھر مشرک تھے، مشرک ہی ہوئے نا۔ نجات اللہ نے دی، کشتی پار اللہ نے لگائی، باہر آ کے پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو مشکل میں وہ بھی کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو۔ اور ہمارے لوگ مشکل آ جائے تو کہاں جاتے ہیں؟ یہ ایک اور حوالہ دیتا ہوں، فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں سے فتاوی خیریہ، علامہ خیر الدین رملی کی، صفحہ نمبر 17، در مختار، کتاب الصیام کے بالکل آخر میں، تیسرا حوالہ رد المحتار المعروف فتاوی شامی، جلدوم صفحہ 128 پر، فتاوی عالمگیری جو 500 مولویوں نے مل کر حنفیوں نے لکھا ہے، فتاوی عالمگیری کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 216 کے اوپر یہ عبارت ہے۔ اور علامہ ابن نجیم حنفی، جن کو فقہ حنفی میں ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں، المحرر بالمذہب النعمانی المعروف بابی حنیفہ الثانی، اس نے البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد دوم صفحہ 298 پر لکھا ہے۔ اور بریلوی عالم علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ 539 سے 544 تک ذکر کیا ہے۔ یہ سارے حنفی کیا لکھتے ہیں؟ اما النظر الذی ینظرونہ
اکثر العوام، بہرحال وہ نظر جو اکثر عوام نظریں مانتے ہیں، خاص کی بات نہیں کر رہا، اکثر عوام نظریں مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کأن یقول، جا کر کہتے ہیں یا سیدی فلان، یا سیدی فلان۔ کیا مطلب لیتے ہیں جملے کا؟ آگے خود مطلب لکھا ہے اس لیے میں خود نہیں کر رہا۔ یا سیدی فلان یعنی بہی ولی من الاولیاء اور نبی من الانبیاء۔ یا سیدی فلان سے مراد کیا لیتا ہے؟ ولیوں میں سے کوئی ولی یا نبیوں میں سے کوئی۔ اب آپ بتائیں یہ کسی بت کی بات ہو رہی ہے؟ کسی درخت کی بات ہو رہی ہے؟ کسی پتھر کی بات ہو رہی ہے؟ کسی قبر کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی ہو رہی ہے؟ ولی من الاولیاء، ولیوں میں سے کسی ولی کو، اور نبی من الانبیاء، یا نبیوں میں سے کسی نبی کے در پہ جا کر نظر مانتا ہے۔ ان ردہ غائبی، میرا ساتھی جو غائب ہے، لاپتہ ہے، ان ردہ غائبی، اگر میرا غائب واپس آ گیا، ہو جاتے نا غائب، اوہ آج کل تو پتہ نہیں لگتا، راتوں رات چک کے لے جاندے، سارا ٹبر لبدا رہتا، پتہ ہی نہیں کیڑے محکمے کول۔ اتنی مخلوق ہے اللہ کی، پتہ نہیں کون آتا ہے راتوں کو اٹھا کے لے جاتے۔ ان ردہ غائبی، میرا جو ساتھی غائب اور لاپتہ ہے اگر واپس آ گیا، او اوف یا مریضی، یا جو میرا بیمار ہے اس کو معافی مل گئی، شفا مل گئی، او قضیت حاجتی، یا میری حاجت پوری ہو گئی۔ بعد میں اس کو قضیت کی بجائے قضیت حاجتی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قبر والے کو پکار کر کہتا ہے یا تو نے میری حاجت پوری کر دی، فَلَكَ مِنَ الذَّهَبِ او الفضہ او الطعام او الشراب او الزیت قضا، فَلَكَ مِنَ الذَّهَبِ، کہتا تیرے لیے اتنا سونا، او الفضہ یا چاندی، او الطعام، طعام کا کیا معنی ہے؟ اور اتنے سرکاری معنی کرو لنگر، ابھی طعام یا لنگر، ابھی شراب یا مشروبات، ابھی زیت یا تیل جو دیے میں آ کر چڑھاتا ہے۔ دوسری کئی کتابوں میں یہ بھی ہے ابھی شمع، چراغاں، چراغاں تو بڑا پیسہ لگتا ہے۔ یہ نظر مانوں گا، اگر میرے یہ کام ہو گئے تو تیرے در پہ آ کر سونا، چاندی، لنگر، مشروبات، سبیل، اس کا درباری معنی کیا ہوا؟ جو پانی پلانا ہے کیا کہتے ہیں؟ سبیل لگاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ھذا باطل بالاجماع، یہ عمل بالاتفاق باطل ہے۔ بھئی کیوں باطل ہے؟ کہتے ہیں باطل اس لیے لِأَنَّهُ نَظَرٌ لِمَخْلُوقٍ، یہ کس کی نظر مانی ہے؟ خالق کی نظر نہیں، کس کی نظر ہے؟ مخلوق کی نظر مان رہا ہے۔ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، مخلوق کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ إِنَّ النَّظْرَ عِبَادَةٌ فَلَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ، نظر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے جائز۔ نظر کیا ہے؟ نظر کیا ہے؟ عبادت۔ نظر کیا ہے؟ چاہے جڑے گلی گلی آ کے کہیں دے نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ، تو نظر نیاز کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کی نظر و نیاز جائز نہیں ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، پیچھے کس کا ذکر آیا تھا؟ بت کا۔ کہ مولوی جی ہن میں دسی گل بھول بھی گئے ہو، او ولی یا نبی، ولی یا نبی، جس کی نظر مانی جا رہی ہے وہ یا ولی ہے یا آگے کیا کہتے ہیں؟ دوسری وجہ والمنظور لہو میتن، جس کی نظر مانی گئی وہ کیا ہے؟ والمنظور لہو میتن، جس کی نظر مانی وہ کیا ہے؟ اور مرے ہے کہ جیوندا ہے؟ اے فقہا کے اندر میت ہے، وہ ولی یا نبی دونوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے فتاووں میں لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ میت ہے۔ یہ تو کہتے ہیں مردہ ہی نہیں،
ایک جگہ تو دوسری جگہ منتقل ہو جانا، پردہ فرما گئے، واصل بے حق ہو گئے۔ وہ موت کا لفظ ہی ان کو توہین لگتا ہے۔ بھئی اپنے فقہا سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جس ولی کی نظر مارے نبی کی مار رہا ہے، بل منظور لہو میت، جس کی نظر مار رہا ہے وہ کیا ہے؟ میت ہے۔ والمیت لا یملک، میت کسی کام کی مالک، میت مالک و مختار، تو قبر میں جو سویا ہوا بابا ہے وہ میت ہے، میت کسی چیز کی مالک۔ پیغمبر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کسی چیز کا مالک۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حنفی فقہا کہہ رہے ہیں، 500 مولوی کہہ رہے ہیں جنہوں نے فتاوی عالمگیری اکٹھا کیا ہے، چوٹی کے حنفی علماء کہہ رہے ہیں، ابو حنیفہ ثانی کہہ رہے ہیں۔ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے بعد دوسرے ابو حنیفہ ہیں کوئی اگر، تو وہ ابن نجیم ہے، جن کی البحر الرائق کے شروع میں ٹائٹل پیج کو لکھا ہوا ہے المحرر المذہب النعمانی المعروف بے ابی حنیفہ ثانی۔ یہ فقہا کہہ رہے ہیں وہ میت ہے، اور میت لا یملک، وہ مالک اور مختار نہیں۔ تیسری وجہ، ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور کفارہ، اگر یہ یقین کر لے کہ میت ہمارے کاموں میں اختیار کا حق رکھتی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کفارہ، کیا بن جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ کئی مولوی بڑے سیانے بنتے ہیں، کہتے ہیں ساڈے فقہا نے لکھا ہے کہ باطل تے حرام ہے، شرک تے نہیں لکھا۔ اور بھائی جی جدو کہہ رہے ہیں عبادت تے عبادت غیر اللہ دی کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ ایک گل، دوجی گل ہے کہ شرک سب تو بڑا حرام ہے۔ قرآن پڑھ لو، سورۃ انعام، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آ جاؤ تمہارے اوپر میں تلاوت کرتا ہوں اس چیز کی جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ حرام کیا کیے؟ پہلی بات، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ بناؤ۔ قرآن نے محرمات یہاں بیان کرتے ہوئے پہلا حرام کس کو کہا؟ اللہ کے ساتھ شرک کو، تو شرک بھی حرام ہے، وہ سب سے بڑا حرام ہے، وہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میت جو ہے اس کو پکارنا بھی جائز، اس کے در پہ جا کر ہاتھ پھیلا کے مانگنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے وہ مخلوق ہے، نظر مخلوق کی مان رہا ہے۔ تو میں نے پہلا نقطہ کیا آپ کے آگے رکھا؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ جو خالق ہے، جو مخلوق ہے اس کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان ہو رہی ہے، کان کھول کے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ سارے کٹھے ہو جائے نا ہرگز ایک مکھی پیدا۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک شاعر تھے، ان کو بابا لہری کہتے تھے، توحید پر بڑی نظمیں لکھتے تھے۔ ایک دم ہمارے ہاں مسجد ابوبکر صدیق میں سکیم موڑ پر تشریف لائے، تو کہتے میں نظم پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا اللہ کہتا ہے مکھی بھی پیدا۔ کہتے ہیں مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی مکھی تے ہی بیٹھے ہو، انسان ہے جڑے جہاز پیدا کرتے، جہاز 2,000 2,500 بندہ چک کے بڑے بڑے سامان چک کے فضا میں پھری جانے، تسی مکھی تے ہی بیٹھے، دنیا چاند تے پہنچ گئی، مولوی مکھی تے بیٹھا۔ کہتے میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا، اللہ نے مکھی بنائی نا، ایک نر بنائی اور ایک مادہ، تو دونوں کے ملاپ سے مکھیاں پیدا ہوتی ہیں؟ آپ نے کون سا جہاز بنایا؟ ایک نر اور ایک مادہ، دونوں مل کے جہاز ہی پیدا ہوتے تھے، فرم لگ گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب کو بروئے کار لا کر کاریگری دکھائی تو خالق بن گیا۔ وہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہ ایلومینیم کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ لوہا کس نے پیدا کیا ہے؟
وہ چیزیں، وہ ہتھیار اور اوزار جو بنائے گئے ہیں، ان کا مٹیریل مادہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اللہ کہے دکھاؤ نا اس زمین میں کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، کچھ پیدا کیا تو مجھے دکھاؤ۔ تو پیدا کرنے والا عبادت کے لائق ہے، جو پیدا ہو وہ عبادت کے لائق۔ کیوں جی؟ میلاد کس کا ہوتا ہے جو فوت ہو جائے؟ کس کا میلاد ہوتا ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش، میلاد کا معنی، میلاد کا معنی تو جو پیدا ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہوتا ہے؟ وہ دعا اور پکار کے لائق کیسے ہے؟ اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو پیدا کرتا ہے، اس کو پیدا نہیں کیا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے تو کوئی صاحبہ رکھی ہی نہیں ہے، کوئی بیوی اس کی ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک اور نقطہ قرآن بیان کرتا ہے، غور کرے طالب علم خاص طور پر، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ کیا معنی حضرت؟ ان کان للرحمن ولد، اب مدرسے پڑھے ہوئے ہیں نا؟ نہیں پڑھے ہوئے؟ کیوں حضرت؟ فانا اول العابدین، دیکھیں عام ترجمہ یہ ہوتا ہے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ جب میں کسی کی عبادت نہیں کرتا تو مانا یہ ہوا رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر صحیح بخاری، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی میں سب سے پہلے اس کا منکر ہوتا، میں اس کو رحمان مانتا ہی نہیں ہے جس کی اولاد ہو۔ عابدین کا معنی امام بخاری لکھا جاہدین، منکر۔ عبد یعبد عبادت بندگی کرنا، عابد یعبد جہود اور انکار۔ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی میں سب سے پہلے منکر ہوتا، میں اس کو رحمان کیسے مانوں جس کی اولاد ہو؟ جس کی اولاد ہوتی ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جس کی اولاد ہوتی ہے وہ، یہ شادی شدہ بندے اس چیز کو سمجھتے ہیں، جب میاں اور بیوی ملتے ہیں تو اس کے بعد سستی، کاہلی آتی ہے، کمزوری آتی ہے۔ اور جب بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو حملت ہو امہ وہنن علی وہنن، کمزوری در کمزوری میں ماں نے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، تو جس کے ہاں ولادت ہوتی ہے اس کے وجود میں ضعف ہوتا ہے، اور جس کے وجود میں ضعف ہو وہ الہ بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ تو نہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے، جس سے کوئی نکل ہو داخل ہو رہا ہو وہ کمزور ہوتا ہے، کمزور معبود بننے کے قابل۔ دوسرا نقطہ، اللہ کی عبادت کیوں ہے اور سوا کی کیوں نہیں ہے، وہ یہ ہے اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو محتاج ہوگا وہ بندگی کے لائق نہیں ہوگا۔ شیر پنجاب آگے ہم، کوئی شیر اسلام ہے، کوئی شیر پنجاب ہے، کوئی شیر پاکستان ہے، آن دے گا ساڑھی بھی جان چھٹے۔ ماشاء اللہ مدنی چھوٹے اے یار چوکلے، یہ بھی عثمان ڈال دو سوال بھی ہیں۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، عبادت کس کی کرنی ہے؟ جو کسی کا محتاج، جو محتاج ہو وہ عبادت کے لائق۔ اللہ کی کیا صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے اللہ الصمد، اللہ کی کیا صفت ہے؟ اللہ الصمد۔ کیا معنی کرتے ہو صمد کا؟
بے نیاز کا کیا مطلب؟ نیازہ نہیں لیندہ؟ بس میں یہ رکھو، بے نیاز کا مطلب سمجھو، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کے دو مشہور معنی ہیں، کوئی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھو، الصمد الذی یصمد الیہ فی الحوائج، حاجات ہوں، جب کسی کو حاجت لاحق ہو تو جس ہستی سے حاجت پوری کروانے کے لیے جاتا ہے اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو حاجتیں پھر کون پوری کرتا ہے؟ اللہ، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ تو صمد کا کیا معنی؟ الذی یصمد الیہ فی الحوائج، حاجات جس جو پوری کرتا ہے، حاجتوں میں جس کی رجوع کیا جاتا ہے، مشکلات جو حل کرتا ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کو صمد کہتے ہیں۔ جس کو مشکل خود لگی ہوئی ہے وہ صمد کہاں ہے؟ دوسرا معنی طالب علم دھیان کریں، الصمد الذی لا جوف لہ، جس کو پیٹ نہیں لگا ہوا۔ جن مولویوں پیروں کو اتنے پیٹ لگے ہوئے وہ الہ بننے قابل ہیں؟ اور جس کو پیٹ لگا ہے وہ حاجت مند ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگے کھانے کا محتاج ہے، پیاس لگے پینے کا محتاج ہے۔ بھوک پیاس مٹا کر جب اپنی ایک حاجت پوری کرتا ہے، اگلی حاجت کا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصبغہ وجعل لہ مخرجا۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، الحمدللہ، اور شکر ہے اللہ کا، اطعم جس نے کھانا کھلایا، وسقا اور پلایا، وصبغہ اور یہ جو اندر ہضم کرنے کا نظام بنایا ہے نا، نظام انہضام نے اس کو برابر کیا، وجعل لہ مخرجا، اور اس کے نکلنے کا راستہ بھی بنایا۔ جدھر راہ بند ہو جائے انہوں پوچھو نا ذرا کی ہوندہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ صمد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ کبھی دنیا میں ایک فقیر کو دوسرے فقیر سے مانگتا ہوا دیکھا ہو؟ یہ سٹاپوں کے اوپر فقیر کھڑے ہوتے ہیں، چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے ایک مانگنے والے نے دوسرے کے آگے جھولی پھیلائی ہو؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میں بھی منگتا اور یہ بھی، تو منگتا منگتے کو کیا دے۔ ہاں بھائی علی فرما رہے ہیں بھوکے نو بھوکا ٹکریا، انشاءاللہ تعالیٰ شعر پنجاب آپ کو بتائیں یہ معنی۔ تو وہ جو فقیر فقیر سے کبھی مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ انسان کتنا فقیر اور محتاج ہے۔ ایک وقت تھا کوئی نام و نشان نہیں تھا، حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پھر اللہ نے اس کا نام و نشان کیسے بنایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پھر ایک جان بنائی اللہ نے، وخلق منہا زوجہا، اس سے اس کی بیوی بنائی، پھر دونوں کو بنا کرنا وبث منہما رجالا کثیرا والنساء، بہت سارے مرد اور عورتیں اس نے پھیلا دیے۔ پھر انسان دیکھو عبداللہ ابن مسعود کی بخاری کی حدیث، ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی صورت میں، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی صورت میں، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں، 4 ماہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ ملک صاحب آ جاتے ہیں اور وہ اس کے اندر روح پھونکتے، اس کی ہڈیاں وغیرہ ساری صورت بنا کر روح ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اپنا ایک مقررہ ٹائم لے کر، عمومی طور پر 9 ماہ، کسی کے کام زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ وقت پورا کر کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ کتنی نرالی دنیا ہے بندے کی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، مولوی ہو، پیر ہو، پادری ہو، اللہ کہتا ہے اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم جانتے ہی کچھ نہیں تھے۔ ماں نے وقت ولی چکیا گود ویچتے، ولی نے پیشاب کرتا، وہ پیشاب کہاں سے کہاں ہوتا ہوا جاتا ہے۔ لا تعلمون شیئا، ولی کو پتہ کوئی نہیں میں پیشاب کر رہا ہوں ماں کی گود میں، یا کرنا بھی ہے یا نہیں۔ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔
پھر دنیا میں جب آیا ہے آنکھیں موجود ہیں دیکھ کر پہچان نہیں سکتا، زبان موجود ہے بول کر بات نہیں کر سکتا، کان موجود ہے سن کے بات کو غور فکر دماغ کے ساتھ نہیں کر سکتا، پاؤں موجود ہے چل کے جا نہیں سکتا، منہ موجود ہے لیکن دانت پیدا نہیں ہوئے، غذا چبا نہیں سکتا، نظام موجود ہے کام نہیں کرتا، پھر وقت آتا ہے آہستہ آہستہ اللہ اس کو پالتا پوستا ہے، وہ زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل سمجھتا ہے، دماغ سوچتا ہے، نظام خوراک کو ہضم کرتا ہے، مقصد سے خارج ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ایسا وقت آتا ہے جوانی کی بہاریں دیکھتا ہے، پھر ڈھلتا ہے، وہ جو آنکھیں دیکھتی تھیں اب کمزور ہو گئی ہیں، اینک لگا لیتا ہے، کان سنتے تھے اب سماعت ماند پڑ گئی ہے، اعلیٰ سماعت لگا لیا ہے، کئی انسان چلنے کے قابل نہیں رہتے، بستر مرگ پر لیٹ جاتے ہیں، اولاد خدمت کرتی ہے، بعد وہ ہے اولاد خدمت کرتی نہیں ہے، چھوڑ جاتے ہیں، جو اپنی عادت خود کرتا تھا آج بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے اور پخانہ چارپائی پہ نکل رہا ہے اور اس کو اٹھ کر جانے کی حاجت اور طاقت نہیں ہے جسم میں، اور پھر وقت آتا ہے موت آ جاتی ہے، اٹھا کر اس کو اپنے بیگانے نہلا دھلا کر سفید وردی پہنا کر جنازہ پڑھا کر منو مٹی کے نیچے رکھاتے ہیں۔ کتنا محتاج ہے انسان، پیدائش سے ولادت موت تک، میلاد سے وفات تک محتاج ہی محتاج بنایا ہے۔ تو جو محتاج ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، دعا و پکار کے لائق نہیں ہوتا، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہوتا، عبادات کے لائق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بڑے اوصاف ہیں، میں نے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے، وہ خالق ہے، مخلوق کیوں نہیں، وہ مخلوق ہے، پیدا شدہ ہے۔ اللہ عبادت کے لائق اس لیے ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، مخلوق عبادت کے لائق اس لیے نہیں ہے، یہ حاجت مند ہے، یہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اور جو مشکلات میں گرفتار ہو وہ معبود بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ بننے کے قابل نہیں ہے، الہ صرف ایک اللہ ہے، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہے، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، روزی رساں ایک اللہ ہے، ہر کسی کی بگڑی سنوارنے والا ایک اللہ ہے، اولاد دینے والا ایک اللہ ہے، اور اولاد نہ دینے والے پہ آئے تو وہ بھی اللہ ہی ہے، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے ملا کے دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، تمام اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کلمے کو سمجھنے کا حکم ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میں نے اس کلمے کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ سے کی ہیں، دوسرا حصہ رہتا ہے، کبھی اللہ نے پھر موقع دیا تو عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید و سنت پر اللہ پختگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اخلاص کے ساتھ زندہ رکھے، بامی محبت پیار الفت اللہ ہمارے اندر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔